یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جو بہت عیاش پسند ہوتا ہے، بہت غرور اور بہت تکبر میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ضرورت مند ہوں، میری کچھ مدد کر دے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ نہ میں نے آج تک کسی کو خیرات دی، نہ کوئی مدد کی، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں بہت آس اور بہت امید سے آیا ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، میری مدد کر دے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، تم جا سکتے ہو، یہاں پر کسی کی مدد نہیں ہوتی۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میری مدد کر دو، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے عزت سے نہیں گئے تو تمہیں بے عزت کر کے نکالا جائے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے اس عالیشان محل سے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا۔ لیکن وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر اب تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہیں دھکے دے کے باہر نکلوا دوں گا۔ بزرگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جب وہ بزرگ جانے لگتا ہے تو بادشاہ کی پالی ہوئی بھینسیں، جس کا تازہ تازہ دودھ بادشاہ روز پیتا ہے، ان بھینسوں نے گوبر کر دیا ہوتا ہے۔ بزرگ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ گوبر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ لے جانا ہے تو لے جاؤ، ہمارے یہ کس کام کا؟ تو بزرگ کہتا ہے کہ میں نے کہا ہے نا کہ میں یہاں سے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا، تو آپ کچھ نہیں دے رہے تو میں یہ گوبر لے کے چلا جاتا ہوں۔ وہ بزرگ وہاں سے گوبر لے کے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ کے گھر کے پاس گوبر کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ بادشاہ بڑی صفائیاں کرواتا ہے، لیکن وہ گوبر وہاں سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جیسے ہی وہ صفائی کرواتا ہے، وہ گوبر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بادشاہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنی یہ بھینسیں ہٹا دوں تو شاید یہ گوبر وہاں سے ختم ہو جائے۔ لیکن پھر بادشاہ سوچتا ہے کہ میں اپنی اتنی مہنگی بھینسیں کسی کو کیوں دوں، کیونکہ میں کبھی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اگر میں اپنی یہ بھینسیں دے دوں گا تو ان کا خالص دودھ میں کیسے پیوں گا؟ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اس گوبر کی بدبو پورے محل میں پھیل جاتی ہے اور پورے آس پاس کے علاقوں میں پھیل جاتی ہے۔ بادشاہ اس بزرگ کو ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب سے تم میرے گھر سے گوبر لے کے گئے ہو، تب سے نہ جانے کیوں میرے گھر کے پاس گوبر کے پہاڑ بن گئے ہیں۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں تو تم سے مدد مانگنے آیا تھا، میں بہت ضرورت مند تھا، تم مجھے اناج دیتے تو اناج کے پہاڑ لگ جاتے تمہارے گھر کے پاس، تم مجھے پیسہ دیتے تو تمہاری تجوری پیسوں سے بھر جاتی، لیکن تمہارے گھر سے میں گوبر لے کے گیا ہوں، اس لیے تمہارے گھر کے پاس گوبر کے پہاڑ بن گئے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب مجھے اس کا حل بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ یہ گوبر میرے گھر کے پاس سے ہٹ جائے۔ بزرگ کہتا ہے کہ کچھ دن رک جاؤ، کچھ دن صبر کر لو، یہ گوبر اپنے آپ ہی ہٹ جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور بدبو سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بادشاہ بس یہی سوچتا ہے کہ میں اپنی بھینسیں کسی کو دے دوں یا یہ محل چھوڑ دوں۔ آس پاس کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آس پاس کے کئی گاؤں میں بادشاہ کے بارے میں باتیں ہونے لگتی ہیں۔ سب بادشاہ کے بارے میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے اس انسان نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اس کے گھر کے پاس اتنی بدبو ہے۔ وہ اپنا محل چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جو اپنی گائیں، اپنی بھینسیں کسی کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جو اپنے گھر سے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، وہ اپنی اتنی مہنگی گائیں اور بھینسیں لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے۔ بات جب پھیلتی گئی تو تمام لوگوں کو اس کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ سب یہی کہنے لگے کہ نہ جانے بادشاہ نے ایسا کیا کر دیا، ویسا کیا کر دیا۔ بادشاہ کے بارے میں لوگ کافی برائیاں کرنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ گوبر کچھ ہی دنوں میں کم ہوتا گیا، بلکہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اس بزرگ نے یہی کہا تھا کہ کچھ دن کے بعد تمہارے گھر سے گوبر ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ پھر سے اس بزرگ کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میرے گھر کے پاس کچھ ہی دنوں میں گوبر ختم ہو جائے گا، ایسا کیسے ہوا؟ آپ مجھے وجہ بتا سکتے ہیں؟ وہ بزرگ کہتا ہے کہ ہاں بالکل، جب تم نیکیاں نہیں کر رہے تھے، صرف برائی کر رہے تھے، کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا، صرف اپنے بارے میں سوچا، تو تمہارے گناہ بہت تھے اور تمہارے حساب میں کوئی نیکی ہی نہیں تھی۔ لیکن جب تمہارے گھر کے پاس گوبر بہت بڑھ گیا تو لوگوں نے تمہاری برائیاں کرنا شروع کر دی، تمہاری غیبت کرنا شروع کر دی، تمہارے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی کہ انہوں نے تمہارے گناہ اپنے سر لے لیے اور اپنی نیکیاں تمہیں دے دی، اور تمہیں وہ نیکیاں ملتی گئیں اور تمہارے وہ گناہ کم ہوتے گئے۔ اس وجہ سے تمہارے گھر کے پاس سے وہ گندگی ختم ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں
کہ اگر لوگ آپ کے پیٹھ کے پیچھے بات کریں، آپ کی برائی کریں، آپ کی غیبت کریں تو کبھی گھبرانا مت، کیونکہ وہ دراصل اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گناہ اپنے سر لے رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔